اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگ پاکستان کے انتہائی ٹاپ پر چلے جائیں، انتہائی شمال پر چلے جائیں تو وہاں پر ایک برف پوش علاقہ ہے جو کہ چاروں طرف سے گلیشیئر سے تقریباً 5-6 ہزار گلیشیئر سے گھرا ہوا کو ہمالیہ کا ایک علاقہ ہے، خوبصورت ترین، اور وہاں درجہ حرارت ہے -50۔ اور وہاں پر ایک متنازع علاقہ ہے تبت کا، جو کہ بیک وقت بھارت کلیم کرتا ہے کہ اس کا ہے اور چائنا کلیم کرتا ہے کہ اس کا ہے۔ وہاں سے ناظرین وہاں پر ایک جھیل ہے کیلاش کی پہاڑیوں میں، جو کہ جھیل مانسروور کہلاتی ہے۔ اس جھیل سے ایک دریا برآمد ہوتا ہے، تخلیق پاتا ہے، جسے کہتے ہیں شیر دریا، دریائے سندھ۔ اگرچہ اس جھیل مانسروور سے بے شمار اور بھی دریا نکلتے ہیں، جو کہ انڈیا کے بڑے بڑے دریا، چائنا کے بڑے بڑے دریا پیدا ہوتے ہیں، وہ ان علاقوں کو صدیوں سے سیراب کر رہے ہیں۔ اسی طرح دریائے سندھ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ جھیل مانسروور سے تخلیق پاتا ہے، وہاں سے وہ جو ہے اس کا منبع ہے، وہاں سے دریائے سندھ اپنے سفر کا آغاز اسٹارٹ لیتا ہے۔ پھر شمالی علاقوں کی خوبصورت ترین وادیوں سے، تنگ گھاٹیوں سے، مختلف علاقے جیسے کہ ہمارے سوات، ناران، کاغان، بالا کوٹ جیسے بے شمار ہمارے شمالی حسین ترین علاقے ہیں، ان علاقوں سے ہوتا ہوا دریائے سندھ جو ہے ناظرین وہ ہری پور میں آتا ہے۔ ہری پور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہری پور جو ہے پنجاب اور KPK کے بارڈر میں ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ یہاں پر 2 ڈیم بنائے گئے ہیں، ایک کا نام تربیلا ڈیم ہے جو کہ ایوب خان کے دور میں بنایا گیا تھا، جو کہ پورے پاکستان کو بجلی سپلائی کرتا ہے اور بہت بڑا ڈیم ہے۔ اس طرح خانپور ڈیم ہے جو کہ سیاحتی مقام ہے۔ پھر وہاں سے غازی کے مقام سے ہوتے ہوئے تحصیل اٹک کی تحصیل ہے ہزرو، تحصیل ہزرو کی خوبصورت ترین وادیوں کے بیک سائڈ سے دریا جو ہے ایک کمان کی صورت میں، ایک قوس کی صورت میں اٹک خرد کے حسین مقام میں داخل ہوتا ہے۔ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ اٹک خرد ہے، اور اٹک خرد جو ہے تحصیل اٹک کا ایک علاقہ ہے، انتہائی شمال مغرب میں آخری شہر ہے، اٹک خرد کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے پنجاب ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ میں بیٹھا ہوں تو یہ سامنے میرے دریا ہے جو کہ بارڈر ہے، دریا دراصل بارڈر ہے، اور بارڈر کے اس پار خیر آباد کا علاقہ ہے جو کہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ KPK میں آتا ہے۔ تو میں دریائے سندھ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ دریائے سندھ اس اٹک خرد میں اس سائڈ سے شمال کی جانب سے ٹرننگ لیتا ہوا، تحصیل ہزرو سے ٹرننگ لیتا ہوا یہاں اٹک خرد کے مقام پر آتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور عظیم دریا، دریائے کابل، جو کہ افغانستان کے علاقے کابل سے ہوتا ہوا، KPK کے بہت بڑے علاقوں سے ہوتا ہوا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سیلاب آتے ہیں تو یہ دریائے کابل اور دریائے سندھ میں طغیانی آتی ہے اور پورے پاکستان میں پھر تباہی آتی ہے۔ تو یہ دریا جتنا عظیم الشان ہے اور جتنا لوگوں کی روزی روٹی کا سامان بنا ہوا ہے، تو اتنی ہی یہ تباہی بھی لاتا ہے جب بارشیں زیادہ ہوتی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ پھر دریا جو ہے یہاں اٹک، جیسے کہ میں نے بتایا، یہ سامنے پل ہے، اٹک کا مشہور پل، بارڈر ہے، یہ ایک طرف پنجاب ہے، ایک طرف KPK ہے۔ یہاں پر دریائے کابل اس میں شامل ہوتا ہے۔ پھر دریا اپنا سفر جاری رکھتا ہے، پھر تقریباً 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں سے نوشہرہ سے، یہاں سے اٹک خرد سے، یا نوشہرہ، یہ سامنے نوشہرہ ہے، یہاں سے 150 کلومیٹر آگے میاں والی کے علاقے میں کالا باغ کا علاقہ ہے، جہاں پر کالا باغ ڈیم نے تعمیر ہونا ہے، جو کہ متنازع ہے۔ پھر ناظرین پنجاب میں پھر بھاولپور کے مقام پر 4 مشہور دریا، دریائے چناب، دریائے راوی، دریائے جہلم اور دریائے ستلج اس میں شامل ہوتے ہیں دریائے سندھ میں۔ یہ ناظرین آپ دریائے سندھ کا نظارہ کر رہے ہیں اسکرین پر۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ تحصیل ہزرو جو اٹک کی تحصیل ہے، یہ تحصیل ہزرو کی بیک سائڈ سے اٹک خرد کے مقام پر یہ شمال کی جانب سے اس سائڈ سے ٹرننگ لیتا ہوا یہ اٹک خرد کے حسین علاقے میں داخل ہو رہا ہے دریا۔ اور پھر یہاں سے جہاں پل نظر آ رہا ہے ناظرین آپ کو اسکرین پہ، اس پل کے نیچے مغرب والی جانب سے دریائے کابل اس میں شامل ہوتا ہے۔ پھر یہ دونوں دریا مل کر آگے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح میں بتا رہا تھا کہ یہ آگے پنجاب ہیڈ پنجنت کے مقام پر اس میں پنجاب کے 4 دریا شامل ہوتے ہیں۔ پھر یہ دریا اپنا سفر رواں دواں رکھتا ہے، پھر اس طرح پنجاب سے ہوتے ہوئے سندھ، اور سندھ سے ہوتے ہوئے بالآخر اس کا جو انجام ہے وہ بحیرہ عرب میں، سمندر میں جا کے یہ دریا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی لمبائی جو ہے 3200 کلومیٹر ہے، اور اس میں سے
56 نہریں نکالی گئی ہیں، اور ان 56 نہروں کی اگر کل لمبائی اکٹھے کریں تو اس کی لمبائی بنتی ہے 56,000 کلومیٹر۔ تو ناظرین، زمین کا جو قطر ہے، زمین کی قطر سے بھی زیادہ اس کی لمبائی بنتی ہے نہروں کی۔ زمین کی قطر کی لمبائی 40,000 کلومیٹر ہے، اور جو دریائے سندھ سے جو 56 نہریں نکالی گئی ہیں اس کی کل لمبائی جو ہے 56,000 کلومیٹر ہے۔ تو اندازہ کر لیں۔ اور جو دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے دریائے نیل، دریائے نیل سے 3 گنا زیادہ پانی جو ہے دریائے سندھ میں آتا ہے۔ اور ناظرین، یہ وہ عظیم الشان دریا ہے کہ جب آریہ یہاں پر آئے 5,000 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، تو وہ دریا کے کنارے آباد ہوئے، اور انہوں نے رگ وید لکھا جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے۔ تو اس میں انہوں نے کچھ شعر و شاعری لکھی، کچھ اس طرح سے انہوں نے شعر و شاعری لکھی جو کہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ روا دوا جھاگ اڑاتے، شفاف موتی کی طرح چمکتا ہوا عظیم الشان دریا سندھو دریا، تیرے شایان شان ساتھ ساتھ دریائیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تیرا جو جمال ہے اور تیری جو روانی ہے وہ سرکش تند و تیز گھوڑے کی طرح ہے، اور تیرا جمال جو ہے وہ ایک خبرو حسینے کی طرح ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں انہوں نے اس کے شایان شان بڑی بڑی شعر و شاعری لکھی تھی۔ تو ناظرین، دریا کا جو ہے بہت شور ہے۔ میں دریا سے کافی دور، تقریباً 100 میٹر دور کھڑا ہوں تاکہ آواز صحیح ریکارڈ ہو، تو میں اسی لیے قریب نہیں جا رہا ہوں۔ تو ابھی جب میں آپ لوگوں کو اس کی اسٹوری بتانا بند کروں گا تب میں دریا کے قریب سے ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ لوگ اچھی طریقے سے مشاہدہ کر سکیں۔ یہ ابھی میں نے پل والی سائڈ پہ رخ کیا ہوا ہے کیمرے کا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے شعر و شاعری کی، اور بڑی بڑی یہاں پر تہذیبیں آئیں۔ تو موہنجو داڑو ہڑپا کی تہذیب بھی جو ہے، وادی سندھ کی تہذیب، وہ بھی اس دریا کے کنارے ہی آباد ہوئی، جو کہ دنیا میں اس کا بڑا نام ہے اور اس کی بڑی ہسٹری ہے۔ اس طرح گندھارا تہذیب آئی بعد میں، جس میں مہاراجہ اشوکا، مہاراجہ امبھی، راجہ پورس جو سکندر اعظم سے جس کی لڑائی ہوئی تھی، اس طرح بڑی بڑی تہذیبیں آئیں۔ اور دنیا کی 3 بڑی مذاہب کا تعلق بھی اس دریا سے ہے، ہندو مت، بدھ مت اور سکھ مت۔ یہ 3 مذاہب جو ہیں بڑے، ان کا تعلق بھی اسی دریا سے ہے، اور وہ اسی دریا کے کنارے ہی پروان چڑھی۔ اچھا، سندھ میں جو ہے ایک بہت بڑی جھیل ہے منچھر جھیل کے نام سے، تو وہ جھیل جو ہے وہ اسی دریا پر ہی ہے، اسی دریا کے مرہون منت ہے۔ اور اس جھیل میں جو صدیوں سے لوگ وہاں آباد ہیں، اور جھیل کی سطح پہ ہی کشتی میں ہی گھر بنا کر رہتے ہیں، اور کشتی میں ہی ان کے رسم و رواج، شادی بیاہ وغیرہ ہوتے ہیں، اور وہ مچھلی پکڑ کر ماہی گیری کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ ناظرین، اس دریا میں 25 جاندار کی ایسی اقسام ہیں، 25 قسم کے جاندار ایسے ہیں جو کہ خشکی میں بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی رہتے ہیں، جیسے کہ مگر مچھ، کچھوے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ اس میں 22 ایسی چیزیں ہیں، 22 ایسے جاندار ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ جب یہ دریا جو ہے وہ زیری جانب جاتا ہے سندھ کے علاقے میں، پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ میں جب داخل ہوتا ہے، تو جب دریا کی جو چوڑائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہاں پر، تو وہاں پر ایک نایاب نسل کی ایک ڈولفن ہے، اندھی ڈولفن، تو وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس طرح جب یہ دریا بحیرہ عرب کو ٹچ کرتا ہے تو وہاں پر مینگروز کے جنگلات ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں، جو کہ اس جنگلات کی بدولت دریا کے سمندر کے میں جو ہے ایک بہت بڑی مخلوق کو، سمندری مخلوق کو آکسیجن ملتی ہے۔ اور دوستو، اس دریا کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ جب شمالی علاقوں سے دریا بہتا ہوا آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ شمالی علاقوں میں بے شمار پہاڑ ہیں جو کہ معدنیات سے مالا مال ہیں، سونے، چاندی، زمرد، یاقوت، مرجان، اس طرح قیمتی پتھر وغیرہ سے، معدنیات سے مالا مال ہیں۔ تو یہ دریا اپنے ساتھ وہ قیمتی پتھر بھی اور سونا وغیرہ بھی لے کر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی یہ لوگ جو ہیں یہاں پر صدیوں سے دریائے سندھ کے کناروں سے سونا نکالتے ہیں، اور صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اسکرین پر جو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں یہ سونا نکال رہے ہیں،
یہ صبح سے شام تک یوں ہی محنت کرتے ہیں، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے اوزار ہوتے ہیں اور یہ اپنے گزر بسر اس طرح کرتے ہیں۔ تھوڑا سونا نکلتا ہے لیکن ان کا گزارا چل جاتا ہے، لیکن سونا نکلتا ضرور ہے۔ قدیم زمانے سے اس دریا کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ اگر چرپائی کی پوری رسی کھول دیں، 2 چرپائی کی پوری رسی کو ملا کر ایک رسی بنا دیں اور تمام کی تمام رسی اگر پانی میں ڈالیں تو اس دریا کی گہرائی ختم نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک کہاوت ہے، ایک مثل مشہور ہے۔ اور اس دریا کے بارے میں ایک اور بھی کہاوت ہے، صدیوں سے ایک من گھڑت کہانی ہے کہ ہمالیہ میں جوگیوں کا ٹولہ رہتا تھا، تو وہاں پر ایک سانپ نکلا تو وہ جوگی جو ہے، وہ جوگیوں کا پورا گروہ اس سانپ کے پیچھے دوڑا اور سانپ کو پٹاری میں بند کرنے کے لیے جب اس نے سانپ کو پکڑ کر جب پٹاری میں بند کیا تو سانپ پھر بھاگ گیا، اور جہاں جہاں سے سانپ گزرتا تھا وہ جوگی اس کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے، حتیٰ کہ وہ سانپ جو ہے وہ شمالی علاقوں سے میدانی علاقوں میں آیا، جوگی اس کے پیچھے آئے، پھر میدانی علاقوں سے پنجاب سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ سانپ سندھ میں گیا، جوگی اس کے پیچھے گئے اور سندھ سے ہوتا ہوا سانپ جو ہے وہ بحیرہ عرب میں جا کے غائب ہو گیا۔ تو یہ دریا کے بارے میں من گھڑت کہانیاں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اس دریا کا نام سندھ کس طرح پڑا۔ جب یہاں پر ایرانی آئے کسی زمانے میں، جب وہ سندھ کو ہند پڑھتے تھے تو ہند سے ہندو ہو گیا اور ہندوستان ہو گیا، یعنی کہ اس دریا کی مرہون منت، ہندوستان کا جو نام ہے اس دریا کی مرہون منت ہے، اور ہند کا جو نام ہے برصغیر پاک و ہند، وہ اس دریا کی بدولت ہے۔ اب اندازہ کریں۔ پھر اسی طرح جب سکندر اعظم کی فوج کے ساتھ جب سکندر اعظم اس علاقے میں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، پیدائش سے پہلے، تو وہ لوگ جو ہے ہند کو ہے کا لفظ نہیں پڑھ سکتے تھے، تو وہ ہند کو اند پڑھتے تھے، تو اند سے یہ پھر انڈس ہو گیا، انڈس کا نام پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ دریا سندھ کو انگریزی میں انڈس کہتے ہیں، تو انڈس کا نام جو ہے وہ یونانیوں نے دیا اور انڈس سے پھر انڈیا ہو گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے اس کی اسٹوری ہے۔ تو پشتو میں اس دریا کو دریائے اباسین کہتے ہیں، یعنی دریاؤں کا باپ، اور فارسی میں اس دریا کو دریائے مہران کہتے ہیں، اور مہران کا مطلب ہے سورج کی سرزمین۔ اور ناظرین آپ لوگوں کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ سن 2010 میں بدترین سیلاب آیا تھا جو کہ پورے پاکستان میں تباہی لایا تھا، وہ یہی دریا کی وجہ سے، ایک یہ دریا اور ایک یہ جس طرف میں نے کیمرہ کیا جس کے بارے میں نے پہلے بتایا، دریائے کابل، یہ 2 دریا بکھر گئے تھے، شمالی علاقوں سے تمام پانی جو ہے اس دریا میں آ گیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جھیل جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جھیل، یہ خشک جگہ، یہ تمام کی تمام جگہ جو ہے وہ زیر آب آ گئی تھی۔ اور ناظرین یہ جو آپ مزار دیکھ رہے ہیں حضرت جی بابا کا، یہ اس جگہ سے 60 میٹر تو نہیں 60 فٹ اونچی جگہ ہے، اونچائی پر یہ مزار بنی ہوئی ہے۔ پھر اس مزار کے ساتھ ہی مزید 4-5 فٹ اور اوپر جا کر پھر جی ٹی روڈ ہے جو کہ شیر شاہ سوری والی جی ٹی روڈ کہلاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا وہ اس قدر شدید اور خطرناک سیلاب آیا تھا کہ یہ سارے علاقے غرق ہو گئے تھے، یہ سارے علاقے آپ جو خشک دیکھ رہے ہیں یہ سب زیر آب آ گئے تھے، اور حضرت جی بابا کی زیارت جو ہے وہ آدھی پانی میں ڈوب گئی تھی۔ اور جی ٹی روڈ جو ہے جو کہ اس طرف سے پشاور سے یہ پھر پل سے ہوتے ہوئے یہ پنڈی پشاور، کراچی پشاور کی جو مین شاہراہ ہے، شاہراہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ پورے کے پورا شاہراہ جو ہے وہ ڈوب گئی تھی، اور اس شاہراہ کے اوپر جو ہے کشتی چل رہی تھی۔ اب اندازہ کریں کہ کس قدر خطرناک سیلاب آیا تھا۔ اور ابھی جو سیلاب آیا 2022 میں اگست میں ناظرین، تو اس وقت ابھی بھی یہ ساری جگہ جو ہے یہ ساری جگہ ڈوب گئی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ جتنی خشک جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ ساری جگہ ڈوب گئی تھی۔ اور یہ جو کے پی کے والی سائڈ میں جنگل نظر آ رہے ہیں آپ کو، خیر آباد والی سائڈ پہ یہ سارے جنگل جو ہے یہ ڈوب گئے تھے، ان کے سرے نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہاں سے دریائے کابل اور یہ یہاں سے دریائے سندھ، یہ دونوں بفر گئے تھے، اور پھر یہ دونوں دریا مل کر پھر آگے پورے پاکستان میں تباہی کے باعث بنے۔ یہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کا ایشو تھا، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم اگر بن جائے تو پاکستان کافی تباہیوں سے بچ جائے۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس جگہ پہ بہت گہرائی ہے ناظرین، تقریباً 50 فٹ گہرا ہے یہ جگہ جو ہے 50 فٹ کے لگ بھگ اس کی گہرائی ہے یہاں پر. یہ چٹان دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ بلیک راک، یہ صدیوں سے اس طرح بہت ہی حسین اور خوبصورت شاندار چٹان ہے یہ، اور صدیوں سے پانی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس میں ڈیزائن بن گئے ہیں. اس کی دھار اتنی تیز ہے چٹان کی کہ کوئی گر جائے تو بری طریقے سے ڈیمیج ہو سکتا ہے. ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں کس قدر تیز دھار ہے اور خوبصورت ڈیزائن بنی ہوئی ہے. یہ بلیک راک جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے، یہاں کا حسن ہے. اور جب دریا چڑھ جاتا ہے یہ سب غائب ہو جاتے ہیں، یہ پانی کے اندر غرق ہو جاتے ہیں. چونکہ دریائے سندھ جو ہے یہ تربیلا ڈیم کے مرہون منت ہے، اور تربیلا ڈیم کا پانی جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ
کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں، دریا چڑھتا اور اترتا رہتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ادھر جب تربیلا ڈیم کھولنے سے پہلے سائرن بجانے کا انتظامات ہونے چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت چٹان ہے ناظرین، یہ آرکیولوجسٹ اور ہسٹوریکل پلیس ہے یہ، اور جو تاریخ دان ہے اور جو جغرافیہ دان ہے ان کو چاہیے یہاں پر آ کے ریسرچ کریں۔ یہ دیکھیں اس جگہ پر دریا کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور یہاں پر چٹان بھی بڑے بڑے چٹان ہیں، یہاں سے اگر میں گر گیا تو سیدھا پانی میں جاؤں گا۔ یہ دیکھیں ناظرین کس قدر ڈینجرس جگہ ہے یہ۔ اب میں مزید آگے نہیں جاتا ہوں، اب میں یہاں سے واپس جاتا ہوں۔ دریائے کابل کا نظارہ میں آپ لوگوں کو کرانا تھا، لیکن مجھے کافی آگے جانا پڑے گا دریائے کابل کا نظارہ کرنے کے لیے۔ یہ پل ہے، یہ KPK والی سائیڈ ہے، یہ پنجاب والی سائیڈ ہے، یہ جنگل ہے، یہ بہت حسین و جمیل اور وسیع و عریض جنگل ہے۔ اس سے تقریباً 2-3 کلومیٹر آگے خیر آباد ثوابی کا علاقہ ہے اس طرف، وہاں پر ایک جزیرہ ہے، جزیرہ کنڈ، یہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ وہ KPK والوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں، ایک طرف دریائے کابل ہے اور ایک طرف دریائے سندھ ہے، بیچ میں جزیرہ ہے۔ جس طرف میں نے کیمرہ رخ کیا ہے اس طرف وہ جزیرہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس جزیرے میں جانا ہے تو آپ لوگ یہ پشاور والی جو GT روڈ ہے یہ والی، یہاں سے جیسے ہی یہ KPK میں داخل ہوں گے تو تقریباً 5 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر کے بعد دریائے کابل کو کراس کر کے کشتی کے ذریعے اور لفٹ کے ذریعے کراس کر کے آپ اس جزیرے میں جا سکتے ہیں۔